بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں آپ کو حروف شفویہ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ 4 حروف ہیں: با، میم، واو، فا۔ لیکن ہم نے سب سے پہلے آپ کو صرف فا کا مخرج سکھایا تھا، کیونکہ اس کا مخرج باقی تینوں حروف سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اوپر کے 2 دانتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس لیسن کو ضرور دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ لیسن نمبر 17 جو کہ مخرج نمبر 15 فا کے بارے میں ہے، ضرور دیکھ لیں تاکہ اس کو حرف فا کی ادائیگی اور صفات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ آج ہم آپ کو حروف شفویہ میں سے اگلے 3 حروف کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں گے۔ یہ حروف ہیں با، میم، واو۔ اب یہ جو 3 حروف ہیں ان کی ادائیگی میں صرف ہونٹوں کا دخل ہے، زبان اور دانتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا فرق ان کی ادائیگی میں ملتا ہے۔ آج ہم اسی فرق کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو با کی ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے۔ با کی ادائیگی کا قاعدہ: جب 2 ہونٹوں کا تار والا حصہ آپس میں ملے تو اس کے ملنے سے حرف با ادا ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ تار والا حصہ کون سا ہے۔ آپ اپنے ہونٹوں پر سامنے کی طرف سے انگلی لگائیں تو یہ حصہ خشک ہوتا ہے، مگر تھوڑا سا اندر کی طرف انگلی لگائیں تو گیلا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں سے حرف با ادا ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اوپر والے ہونٹ کا گیلا حصہ جب نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے ملتا ہے تو تب جا کے یہ حرف با ادا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ادا کرنے کی پریکٹس کریں، یعنی با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کے حروف کی پڑھنے کی مشق کریں۔ برکاتن، بحارو، بروجا۔ اب ہم حرف با کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حرکت والا حمزہ لگائیں گے، جو کہ مخرج معلوم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیں: حمزہ زبر با ساکن اب، حمزہ زیر با ساکن اب، حمزہ پیش با ساکن اب، 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 اب۔ اب آپ محسوس کریں کہ جب ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں تو ہمارے ہونٹ بند ہو کر دوبارہ سے کھل رہے ہیں۔ اس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قلقلہ کے 5 حروف ہیں: قاف، تا، با، جیم، دال۔ قطب جدین اس کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی یہ ساکن ہو تو یہ قلقلہ واضح ہو کر ادا ہوتا ہے۔ اب آپ پھر سے ادا کریں: اب، اب، اب۔ اب آپ اس کے حروف پڑھیں: کسب، ابراہیم، یبصرون۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو حرف با کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، صرف تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اب ہم حرف میم کے مخرج کو سمجھتے ہیں۔ حرف میم کی ادائیگی کا طریقہ: بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی جب دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں مل جائے تو حرف میم ادا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کا خشک والا حصہ کون سا ہے۔ یہ جو ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے، اس پر انگلی لگائیں اور چیک کریں، یہی خشک والا حصہ ہے، انہی سے میم ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، جب بھی آپ میم کو ادا کرتے ہیں تو محسوس کریں کہ ہماری ناک کے بانسے میں آواز گونجتی ہے، کیونکہ میم کے اندر غنہ ہے۔ حرف میم چاہے مشدد ہو یا متحرک، اس میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں: میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما، می، مو۔ اب آپ اس کے حروف ادا کریں: مکینن، ملتن، منذرون۔ اب ہم میم پر جزم لگائیں گے اور اس سے پہلے حرکت والا حمزہ لگائیں گے، جو کہ مخرج معلوم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دیکھیں: حمزہ زبر میم ساکن ام، حمزہ زیر میم ساکن ام، حمزہ پیش میم ساکن ام، ام، اب اس کے حروف ادا کریں: امرونا، املاؤن، کنتم۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو میم کا مخرج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
میم کے کچھ اور بھی قواعد ہیں جو کہ ڈیٹیل سے ہم آگے آپ کو سمجھائیں گے، ابھی صرف ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب ہم واو کے مخرج کو سیکھتے ہیں۔ واو کیا ہے؟ با اور میم کے مخرج میں دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے تھے، چپک رہے تھے، لیکن واو کو ادا کرتے وقت ہم ہونٹوں کو گول کریں گے اور سائیڈ والا حصہ یعنی کنارے آپس میں ملیں گے اور درمیان میں سے ہونٹ کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تب جا کر واو ادا ہوگا۔ اب آپ واو کو ادا کریں اور ایک بات یاد رکھیں، یہ واو غیر مدہ ہے۔ اب ہم واو کی مشق کرتے ہیں۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے حروف ادا کریں۔ واحد، ولدان، وجوہ، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو واو کا مخرج بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم واو کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حرکت والا حمزہ لگائیں گے۔ سب سے پہلے حمزہ زبر واو ساکن آؤ، یہ جو ہے واو لین بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور واو ساکن سے پہلے زیر کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ اب واو ساکن سے پہلے پیش جو ہے وہ واو مدہ بن جائے گا۔ حمزہ پیش واو ساکن او، ٹھیک ہے؟ یہ واو مدہ بن جائے گا، اس کی آواز تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے حروف دیکھیں، آؤ سے جو واو لین کے حروف ہیں جاؤ فن، ٹھیک ہے؟ اور زیر کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد حرف مدہ جو ہے واو مدہ کی مثال ہے نورن، ٹھیک ہے؟ یہ واو مدہ بن گیا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ان تینوں حروف کا مخرج سمجھ میں آ گیا ہوگا، با، میم اور واو۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے فا بھی آپ کو سکھایا تھا۔ یہ تمام حروف کیا ہیں؟ حروف شفویہ ان حروف کو کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ چاروں حروف شامل ہیں، با، میم، واو اور فا۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے ان چاروں حروف کے مثالیں الفاظ چن کر مثالیں لکھنی ہیں اور ان کو پڑھنے کی خوب پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ تمام مخارج آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.